کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، اچانک آپ نے ایک سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم لوگوں میں سے آج روزہ کس نے رکھا؟ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے تو سب رکھتے تھے۔ اے صحابیوں بتاؤ تم لوگوں میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ لوگوں روزہ رکھنے میں ابو بکر آگے نکل گئے۔ اب دوسرا سوال بتاؤ، من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم لوگوں میں سے آج کسی مسکین کو کھانا، کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، دوبارہ ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اے ابو بکر میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا بچا ہوا تھا، میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا روزے کی حالت میں، اس لیے میرے دروازے پر ایک بھوکا آدمی آیا، مسکین آیا، میں نے اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلا دیا۔ آپ نے کہا لوگوں ابو بکر کھانا کھلانے میں بھی آگے نکل گئے، بیٹھو۔ تیسرا سوال آپ نے پوچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم لوگوں میں سے کسی مریض کی عیادت کرنے کون گیا؟ کیا تمہارے گاؤں میں تمہارے محلے میں کوئی مریض تھا، کوئی بیمار ہے جس کی عیادت تم نے کی ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، تیسری بار بھی ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے گاؤں میں فلاں فلاں بیمار تھا، آج میں اس کے گھر گیا اور اس کی عیادت کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ تیسری نیکی بھی ابو بکر کے کھاتے میں گئی، یہ تیسرے کام میں بھی ابو بکر آگے نکل گئے۔ اے ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ اب آخری سوال بتاؤ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کون ایسا آدمی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہے، نماز جنازہ سے لے کر قبرستان تک جا کر اس کو مٹی تک دیا ہے؟ کون ایسا ہے جس نے جنازے کی نماز سے لے کے کاندھا دینے سے لے کر مٹی تک دی ہو، قبر تک پہنچا ہو اور اس کو مٹی دے کر آیا ہو؟ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا، چوتھی بار بھی ابو بکر صدیق اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میرے یہاں کسی کی مٹی ہو گئی، انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے میں گیا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، بلکہ میں قبر میں بھی اترا، میں نے اس کی باڈی کو قبر میں اتارا بھی، اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر میں نے مٹی بھی دی، میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ چار خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں، جس انسان کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، وجبت علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، ایسے شخص کو اللہ ہر حال میں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کام کے لیے؟ جنت میں جانے کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے، راستہ